بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلام کی تعریف اور کلام کی تعریف سے متعلقہ کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کلام کی تعریف ہدایت النحو میں الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد ہے، جس کو ہم اردو میں آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم دو کلموں کی ایسی ترکیب، کم از کم دو کلموں کی ایسی ترکیب جو اسناد پر مشتمل ہو۔ اسناد سے کیا مراد ہے؟ نحویین اور اصطلاحی اعتبار سے اسناد سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کی طرف اس طرح منسوب کیا جائے، ایک کلمہ کی دوسری کلمہ کی طرف اس طرح نسبت ہو جس سے فائدہ تامہ حاصل ہو، اور متکلم اگر اتنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو اس کا خاموش ہونا صحیح ہو۔ اسناد یہ ایک نسبت ہے، جہاں پر بھی اسناد ہو وہاں پر دو چیزوں یعنی مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک وہ چیز جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے یعنی مسند الیہ، اور دوسری وہ چیز جس کی نسبت ہو رہی ہے یعنی مسند۔ تو مسند کا پایا جانا بھی ضروری ہے کلام کے لیے، اور مسند الیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے کلام کے لیے۔ لہذا اگر دو کلموں کی ترتیب ایسی ہو کہ ایک مسند دوسرا مسند الیہ بن سکتا ہو تو اس کو پھر ہم کلام کہیں گے اور وہ کلام کی ترکیب ہو سکے گی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایسی صورت ہو کہ جہاں پر دونوں یعنی مسند اور مسند الیہ کی بناوٹ نہیں ہو سکتی تو پھر وہ صورت کلام کی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم نے کلمہ کی تین قسم یعنی اسم، فعل اور حرف کی وضاحت میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ اسم یہ ایسا کلمہ ہے جو مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ فعل یہ مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ حرف یہ نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ۔ تو گویا کہ اسنادی کلام کے اندر، جملہ کے اندر اور کلام کے اندر بنیادی رکن یہ حرف نہیں ہو سکتا کوئی بھی، نہ مسند بن سکتا ہے نہ ہی مسند الیہ۔ فعل یہ مسند کی جگہ پر تو استعمال ہو سکے گا لیکن مسند الیہ کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اسم یہ مسند کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مسند الیہ کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کلام کی جو بناوٹ ہوگی، کلام کی بناوٹ وہ یا تو دو اسموں سے ہو سکے گی یا پھر ایک اسم اور ایک فعل سے ہو سکے گی، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ کی پائے جانے کی جو صورت ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کلام کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس کو پھر آگے نحوی حضرات وہ اس کو مستقل اقسام کے اندر اس کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ لہذا جو کلام ہے، کلام کے اندر جو یہ بات پائی جائے اس کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مرکب اسنادی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جملہ کی پھر آگے مسند اور مسند الیہ، اسم اور فعل کی جو بناوٹ ہے اور وضع کے اعتبار سے اس کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہیں گے کہ جس کے اندر مسند الیہ یعنی پہلا جو جزء ہے جو مسند الیہ ہے وہ اسم ہو، باقی مسند وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دونوں ہی جزء یعنی مسند اور مسند الیہ یہ دونوں وہ اسم ہے، اللہ اور علی۔ دوسری مثال ہے واللہ یدعو الی دار السلام، پہلا جزء اللہ یہ مبتدا ہے، یہ مسند الیہ ہے، اسم ہے، اور یدعو جو اس کی طرف مسند ہے وہ فعل ہے۔ تو اس کی بناوٹ یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔
جملہ فعلیہ کے اندر یہ بات ہے کہ جی اس کا پہلا جز فعل ہوگا، یعنی مسند اس کے اندر وہ فعل ہوگا، باقی مسند الیہ اس کا وہ اسم ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے خلق اللہ السماوات، کہ خلق کا فعل ہے اور یہ مسند واقع ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ یہاں پر یہ اس کا مسند الیہ ہے اور یہ اسم ہے۔ تو جملہ کی بناوٹ کی یہ مختلف صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ آگے قل، لا تقل اور یا نوح، اس سے کچھ اعتراضات کے آگے جوابات دینے مقصود ہیں۔ کلام کی تعریف میں ہم نے پڑھ لیا کہ جی ایسی ترکیب جو کم از کم 2 کلموں پر مشتمل ہو اس کو ہم کلام کہیں گے، جبکہ ان کے درمیان اسناد ہو۔ یہ قل صرف فعل ہے، لا تقل یہ بھی صرف فعل ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن عرب کے اندر قل بھی مکمل کلام ہے، لا تقل بھی مکمل کلام ہے، تو اس پر تو کلام کی تعریف صادق ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ کلام کے لیے تو 2 کلموں کا پائے جانا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ 2 کلمے یہ عام ہیں، چاہے تو حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر وہ موجود ہے، جیسے اللہ علیم کے اندر اللہ اور لفظ اللہ اور علیم یہ دونوں لفظی طور پر موجود ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے حکمن کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ تو موجود ہے لیکن دوسرا کلمہ اس کی ضمن میں تقدیری طور پر موجود ہے، جیسے قل یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر ہے، قل انت، لا تقل انت، تو یہ انت کا لفظ یہاں پر وہ تقدیری طور پر موجود ہے۔ تو 2 کلموں کا پایا جانا یہ عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو یا پھر چاہے حکماً ہو، جیسے ان 2 مثالوں میں ہے، لہذا اس پر تعریف وہ کلام کی صادق آ رہی ہے یا اس سے خارج۔ اسی طرح اگلا اعتراض یا نوحو سے ہے کہ اس میں یا نوحو یہ ایک مکمل کلام ہے، جبکہ اس کلام کے اندر یہ نوح تو اسم ہے لیکن یا حرف ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ یا حروف ندا میں سے ہے، اور حروف ندا یہ لفظی طور پر تو حرف ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ فعل کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، لہذا یا حرف ندا ہے۔ یہ ادعو کی جگہ پر ہم کسی کو کہتے ہیں یا زید، تو یا زید کا معنی ہوتا ہے ادعو زیدن، میں زید کو آواز دے رہا ہوں، زید کو بلا رہا ہوں۔ تو یہ بھی حقیقت میں یا نوحو کی بناوٹ وہ اس فعل اور اس اسم سے ہے، لہذا یہاں پر بھی بناوٹ وہ ایک اسم اور ایک فعل سے ہے، کوئی اعتراض نہیں۔